آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے بہن بھائی یا اعزا و اقربا اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے کہ میں ان سب سے زیادہ اس کے نزدیک جب تک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ حضور اپنی جان سے زیادہ تو نہیں میں کرتا، تو فرمایا کہ پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو جب حضور سے عرض کیا کہ اپنی جان سے بھی ہر چیز سے بڑھ کر، تو فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے عمر۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہمارا صرف ایک جذباتی مسئلہ ہی نہیں بلکہ یہ ایمانی مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، امت مسلمہ افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ یہ امت واحدہ نہیں رہی۔ پہل تو اہل مغرب یہ کام کرتے تھے، اور اب بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہمسائیگی میں رہنے والے ہندو، جو کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے نہایت متشدد اور متعصب لوگ ہیں، اس تناظر سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو بابری مسجد کا سانحہ لے لیں، اس کے علاوہ حیدرآباد کے واقعات ہیں، تو یہ بی جے پی کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی مودی کا مسئلہ کوئی نیا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہندو انتہا پسند تنظیمات مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں اسی طرح کے ناروا سلوک کرتی رہیں، لیکن اس موقع پر میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا وہ تاریخی جملہ ضرور عرض کروں گا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس وقت پارٹیشن ہونے جا رہی تھی، مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہو رہے تھے، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا آج جو مسلمان ہندوستان کو چھوڑ نہیں رہے، اسے اپنا مستقل مسکن بنا رہے ہیں، کل قیامت تک ان کی نسلیں ہندوؤں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے دلاتے مر جائیں گی۔ اس وقت ہندوستان میں جو مذہبی لوگ ہیں ان کا تو ایک الگ سے تشخص ہے، جو وہاں کے سیاسی لوگ ہیں مسلمانوں میں سے، وہاں ایک بڑا اچھا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسد الدین اویسی کا ہے، بہت اچھا وہ لیڈر ہے مسلمانوں کا، لیکن آپ کبھی اس کی گفتگو سنیں، اس کی گفتگو سے امت کی محبت ٹپکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیچارہ ہندوستانی حکومت کو اور ان کی افواج کو اور ان کے ہندو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ہلکی پھلکی بات کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کر دیں۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان عرصہ دراز سے ظلم و ستم کا اور جبر و استبداد کا شکار ہیں، لیکن آج جب بات وہ آ گئی ہے کہ جس کے اوپر کوئی امیر اور کوئی غریب، کوئی پڑھا لکھا اور کوئی ان پڑھ، کسی قسم کا مسلمان کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا اور سمجھوتا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم بے بس لوگ ہیں، یہ معاملات حکومتوں کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات حکومتیں بھی بے بس ہوتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ پس پردہ کیا حقائق ہیں، ہم ایسے ہی کسی پر کوئی بڑی بات نہیں کرتے، تہمت نہیں لگاتے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مسئلہ ناموس رسالت سے اہم مسئلہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اس بابت پہلی ترجیح میں ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ جس سے کم از کم اس گستاخی کا سدباب ہو سکے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے گستاخوں کو نیست و نابود فرمائے،
اس عورت کو، وہ جس کا تعلق بی جے پی سے ہے اور اس کے ساتھ ایک معاون بھی تھا بعد میں، اس نے بھی کافی باتیں کی، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔